یہ روٹیاں بیلنے والا بورڈ ہے اور اس کا کلر خراب ہو گیا تھا تو میں نے اس کو خود پینٹ کیا. یہ آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی. اور اس کے بعد آج میں آئی ہوں قرآن کلاس کے لیے. یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. ابھی یہاں کوئی آیا نہیں تھا تو میں نے سوچا ویڈیو بنا لوں. اور میری کوشش رہتی ہے کہ میں جہاں تک ہو سکتا نا تھوڑی بہت جو وہاں پہ میں بات سنتی ہوں, تھوڑی بہت نہیں بلکہ بہت زیادہ سنتی ہوں, تو وہ میں آپ تک بھی پہنچا سکوں. تو اس کی ویڈیو میں زیادہ تو نہیں بنا سکتی, جہاں تک بنا سکی تھی وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. تو اب خاص طور پہ میری وہ سسٹرس, وہ بہنیں جو بیٹوں کو لے کر پریشان ہیں, تو آج کا ٹاپک میرا یہی ہے کہ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. اور اس کے سلسلے میں آپ کو ساری باتیں سمجھاؤں گی, اور جو بھی اس کے ہے نا متعلق آپ لوگوں کو باتیں سننی پڑتی ہیں. تو آج آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے نا اندازہ ہو جائے گا, تسلی ہو جائے گی کہ ہماری بیٹیاں ہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری زندگی میں رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور اگر بیٹے نہیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے بھی دے گا. تو چلیں آج کی ویڈیو کا سٹارٹ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ ہوپفلی آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو ٹاپک میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں, آپ نے درمیان میں نہیں چھوڑنا, پوری بات سننی ہے. چھوٹی سی ویڈیو ہے تو بات میں شروع کرتی ہوں سورۃ الکوثر سے. سورۃ الکوثر جو ہے نا وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے, اور اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ اس کی ہر آیت کے نازل ہونے کے پیچھے نا ایک کہانی ہے, ایک ایسا ہی دل دہلا دینے والا, دل کو چیر کر رکھ دینے والا واقعہ ہے. اس سورت کے پیچھے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے. مکہ کی ایک دوپہر, خاموش دوپہر تھی, سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں نا آرام کر رہے تھے, مگر اللہ کے نبی خاموشی سے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی جو سسکیوں کی آوازیں تھیں نا وہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں. ان کی بیٹے جو تھے نا عبداللہ, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. ان کا وہ بیٹا جو سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا مگر اب مٹی بن چکا تھا. مگر جو تھا نا برابر والی دیوار سے ایک آدمی ٹیک لگائے نا یہ سب باتیں سن رہا تھا, اور یہ کوئی اور نہیں, ان کا اپنا ہی کوئی عزیز تھا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور وہ خوشی سے چلا رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ محمد کا بیٹا ختم ہو گیا, محمد کی نسل ختم ہو گئی. اس کی جو آواز تھی نا وہ دل چیر کر رکھ رہی تھی, اور ہمارے نبی کی کانوں تک پہنچ رہی تھی. اس نے اپنے غلاموں میں کھجوریں بانٹی, ساتھ میں قبیلے کے لوگوں کو کھجور. اس کے جو ہنسنے کی آواز تھی نا وہ اتنی زیادہ تھی نا, ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ نا ہوا میں سانپ بن کر تیر رہی ہو. مگر اللہ کے نبی کو ایک تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ تحفہ کیا تھا؟ سورۃ الکوثر. اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا, اے نبی آپ فکر نہ کریں, ہم نے آپ کو سورہ کوثر عطا کی ہے, تو بس آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور اپنے رب کی وہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. اچھا, وہ جو انسان تھا نا وہ جو خوش ہو رہا تھا وہ غالباً آپ نے مجھے کنفرم کر کے بتانا ہے کہ وہ عمر بن عاص تھا یا ہمارے نبی کا چچا ابو لہب تھا. کیونکہ مختلف آتا ہے, کہیں پہ لکھا ہوا ہے عمر بن عاص تو کہیں پہ لکھا ہوا ہے ابو لہب. تو یہ آپ نے ریسرچ کر کے خود بھی دیکھنا ہے اور مجھے بھی بتانا ہے. تو وہ یہ ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا کہ محمد کی نسل کٹ گئی, جڑ کٹ گئی, اور جو ہے نا اس طرح جو ہے نا دن ڈھلتے چلے گئے. اب اس آدمی کو کیا خبر تھی کہ اسے نا جیتے جی برباد کر دیا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کے ذریعے ہمارے نبی کو تسلی دی تو آپ کے چہرے پر نہ مسکان آ گئی. ایک بات میں آپ کو بتاتے ہیں کہ سورۃ الکوثر کو اس لیے مت تلاوت کیا کریں کہ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے, بلکہ اس لیے اس کو ریسائٹ کیا کریں کہ یہ اللہ کے نبی کو تحفے میں دی گئی ہے. اللہ نے انہیں احساس دلایا, تسلی دی کہ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے, اتنا اونچا ہے, اتنا ہائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خود تسلی دے رہے ہیں. اس صورت میں پہلی آیت بولتی ہے, جب قرآن میں لفظ انا کا لفظ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کسی چیز پر زور دے رہے ہیں. تو بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کی, یعنی کہ عطا کی. اب کوثر کیا ہے؟ کبھی نہ ختم ہونے والا
ندی کے کنارے موتیوں کے درمیان ایک بہتا جھرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا پانی برف سے ٹھنڈا، شہد سے میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ کوثر کا مطلب ہے کہ گفٹ دینا۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو انسان کسی نہ کسی کو تحفہ جو ہے نا وہ 7 وجوہات کی بنا پر دیتا ہے، جیسے کہ نمبر 1 کسی سے کام نکلوانا ہو، نمبر 2 شادی ہونی ہو، کوئی فیسٹیول ہو، کوئی یعنی کہ کسی سے تعلقات مضبوط کرنے ہوں، اور کسی سے کوئی اچھا کام لینا ہو، شاباشی دینے کے لیے بھی ہم تحفہ دیتے ہیں۔ تو مختلف صورتحال ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے آپ کو تحفہ دیا کہ آپ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں کہ آپ کا مقام بہت اونچا کر دیا ہے، بہت اونچا ہے۔ کوثر جو ہے نا جنت کا چشمہ تو ہے، اس کے علاوہ اللہ نے اور کیا کچھ تحفے میں دیا ہمارے نبی کو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو قرآن پاک دیا جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں اللہ نے سب سے بڑا یہ تحفہ دیا کہ تا قیامت ان کا نام زندہ رہے گا، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اچھا یہاں پہ نا آپ نے سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور لکھیے گا یا سبحان اللہ لکھیے گا۔ اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دیں۔ اچھا وہ آدمی نا بار بار کہہ رہا تھا کہ کوئی لڑکا نہیں ہے، ان کا کوئی نام نہیں چلے گا، لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں تو حضور کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں، یا پھر جیسے کہ رقیہ، فاطمہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جانثار صحابیوں کا تحفہ دیا جنہوں نے ان کے نام پر چوٹیں کھائیں، ان کے ساتھ کھڑے رہے، اس لیے کہ آپ حق پر تھے۔ یہ تو تھا پہلی آیت کا مفہوم، انا آتینا کل کوثر۔ اب دوسری آیت ہے فصلی لربک وانحر۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں۔ جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کی عبادات ہوتی ہیں، ایک پرائیویٹ اور ایک ہوتی ہے پبلک۔ پرائیویٹ نماز یعنی کہ ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے تہجد، قرآن پاک وغیرہ، اور پبلک جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ عبادت، قربانی کرنا، اس کا گوشت بانٹنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اللہ پاک نا ان دونوں عبادتوں کا ذکر اس آیت میں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ایک لفظ ہے ونحر کا مطلب ہے قربانی دینا، اسی لیے ہم عید الاضحیٰ کے دن کو یوم النحر بھی کہتے ہیں۔ تو بس اس کا مطلب ہے عبادت کیجیے اور قربانی کیجیے۔ آخری آیت کیا ہے؟ انا شانیہ کا ہول ابتر۔ اب اسکالرس جو ہے نا شانیہ کا لفظ میں اس کا مطلب بتاتے ہیں دشمنی، لیکن یہ جو ہے نا دشمنی ایسی ہے جس میں انسان اپنی عقل کو کھو دیتا ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ دماغ سے کام کرنے کی طاقت نہیں رہتی، وہ رک جاتا ہے۔ اب آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ کے نبی کے گھر میں ایک انتقال ہو گیا ہے، لیکن دشمن جو ہے نا وہ آدمی جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے، اس کی عقل نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ انسان کے اندر ہوتی ہے بیسک ہیومینٹی، تو اس کی عقل جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ہم آج کل کے دور میں اگر کوئی مثال دیکھیں تو وہ اسرائیل کی ہے، وہ بچوں کو بھی مار رہا ہے، بوڑھوں کو ختم کر رہا ہے، کھانے پینے سے انہیں جو ہے نا وہ بھوکا رکھ کے ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسی نفرت میں جن ہے جیسے کہ انسان نا اپنے غرور میں، اپنے جنون میں، اپنے ایگو میں رہتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ ابتر ہو جائیں، آپ کا نام نہیں چلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پوچھے گا نہیں، نعوذ باللہ۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی خود جو نسل ہے نا وہ ابتر ہو رہی ہے۔ اب جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، رہتی دنیا تک جانیں گے لوگ، لیکن جو یہ آدمی تھا جو آپ سے نفرت کرتا تھا، آپ کا رشتہ دار تھا، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں وہ کس طرح؟ جیسے کہ اس کو لعنت کے نام سے جانتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں تو لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن آج اس صورت کا ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں کیسے اتار سکتے ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں تانا مارتے ہیں، 4 لوگوں میں بیٹھے مذاق بناتے ہیں، ایون کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو اپنا ماتھا پیٹ لیتے ہیں۔ انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جو کہ یہ مطلب بالکل وہ ان کے جو رشتہ دار کی راہ پہ چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ کی سوچ کہ انسان کی نسل صرف لڑکے سے چلتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ اس طرح سوچتے ہیں،
بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکوں سے میرا خاندان جو ہے نا وہ چلے گا، چاہے ان کے خاندان کے لڑکوں کو کوئی محلے سے باہر جانتا بھی نہ ہو۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک کو نا مطلب سے پڑھیں، پریشان نہ ہو، اور جو ہے نا کمفرٹ زون دیں خود کو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ان 3 آیتوں میں اللہ کے نبی کو صرف تسلی دی ہے۔ تو اب آپ کے لیے میرے لیے سورۃ الکوثر میں کیا ہے؟ ہماری صحت ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا وقت ہے، ہمارا جو ہے نا فری وقت، سب کچھ آپ کو ملا ہوا ہے۔ تو شکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے مدد مانگتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دے گا، نوازے گا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی جو صبح ہے نا وہ ہسپتالوں میں گزر رہی ہے، کسی کی شامیں قبرستانوں میں فاتحہ پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے۔ اگر کوئی آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہے تو وہ آپ اداس نہ ہو، بلکہ اس صورت کو اپنے اندر اتار لیں۔ جب آپ نماز میں سورۃ کوثر کو پڑھیں گے نا تو آپ کے دل کو بہت زیادہ تسلی ہوگی۔ تو یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ صورت۔ امید ہے کہ آپ کو باتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ اچھا، میں اس ویڈیو کے نیچے نا آپ کو ان جو سورۃ الکوثر کا ہے نا ساری اتھینٹک باتیں جو ہے نا اس میں لنک کے ذریعے آپ کو مل جائیں گی، وہ لنک میں نیچے لگا دوں گی۔ آپ نے اس کے ذریعے جو کوئی معلومات لینی ہو، جو بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہے، آپ اس کو اوپن کریں، ریسرچ کریں اور دیکھیں اسے۔ تو بلکہ آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ اچھا جی، وائس اوور کرتے ہوئے کیونکہ سورۃ الکوثر کی بات ہے، قرآن پاک کی بات ہے، اگر کوئی مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف کرے، اور اگر آپ کو کوئی اس میں مسٹیک نظر آتی ہے تو وہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس کے ذریعے ضرور بتانا ہے تاکہ میری کریکشن ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ میں لے کے آتی رہتی ہوں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔